يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس وقت معاشرے میں دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تھے کفار و مشرکین،
اور کچھ تھے مومنین، مسلمین، موحدین۔ ظاہری بات ہے کفار و مشرکین تعداد میں بہت زیادہ تھے، آج بھی زیادہ ہیں، اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی کفار و مشرکین کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیکون غریبا فطوبی للغرباء۔ غریب ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو، عربی میں غریب اس مسافر کو کہتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ عابر سبیل اسی غریب کی آپ نے وضاحت فرمائی، تشریح فرمائی۔ تو فرمایا کہ اسلام کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ اسلام غریب تھا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جو جو قیامت قریب آئے گی اسلام پھر غریب ہو جائے گا، مسافر بن جائے گا۔ کفار، مشرکین، دین کا مذاق اڑانے والے، اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنانے والے، وہ تعداد میں بہت بڑھ جائیں گے، طاقت میں بڑھ جائیں گے۔ فرمایا فطوبی للغرباء۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مبارک ہو، خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے جو پھر بھی اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی محفل میں فرمایا کہ مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے اور میرے دل میں اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ کس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی بھائیوں کو دیکھنے کی؟ تو یہ خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو ملوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا السنا اخوکا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، دوست ہو۔ بھائی میرے وہ ہوں گے جو قیامت سے کچھ پہلے پیدا ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، اور انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے ملے، نہ میرے وطن میں کبھی آئے، نہ مجھ سے ملاقات ہوئی، لیکن میرے اوپر ان کا ایمان، ان کا یقین، اور میرے ساتھ ان کی محبت، اور اس محبت کے اندر جوش، وہ اتنا ہی ہوگا جتنا آج تم دیکھنے والوں کا ہے۔
وہ کبھی بھی دین سے نہیں ہٹیں گے، میری بات سے نہیں ہٹیں گے، چاہے پورا زمانہ انہیں ٹھکراتا رہے، فٹ بال بنا کے انہیں کک مارتا رہے، پھر بھی وہ دین، ایمان، عقیدہ، اسلام، نبی کی سنت، آپ کا طریقہ، اس بات سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز انہیں میرے دین سے نہیں ہٹا سکے گی، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ لفظ آپ نے شفقت، محبت کے اظہار کے لیے استعمال فرمائے، اپنی امت کے آخری حصے کے لیے، آخری طبقے کے لیے۔ تو جب یہ قرآن نازل ہوا تو ایک طبقہ تھا کفار و مشرکین کا، اور ایک طبقہ تھا اہل ایمان کا، مسلمین، موحدین، مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کو بھی مخاطب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں خطاب بالکفار بھی ہے، اور ان آیات میں خطاب بالمومنین بھی ہے۔ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کیسے خطاب کیا۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم لوگوں تک ان کافروں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ کتنے زور آور تھے، کتنی ان کے پاس طاقتیں تھیں۔ ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح لمبے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے قد اور طاقت والے اللہ کی مخلوق میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، کفار گزرے ہیں، بڑے بڑے زوروں والے، طاقتوں والے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ کدھر گئے؟ ان کا حشر کیا ہوا؟ اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، تمہیں کچھ خبر نہیں؟ اگر تمہیں کچھ خبر نہیں تو آؤ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں۔ فذاقوا وبال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان کافروں نے دنیا کی زندگی میں بھی اپنے برے اعمال کا وبال جو تھا اس کا مزہ چکھا۔ دنیا کی زندگی میں بھی انہوں نے اللہ کے عذاب کا اور اپنے گناہوں کے وبال کا جو مزہ تھا وہ خوب خوب چکھا، ایک بھی ان سے نہیں بچا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے، تیار ہے، وہ اس کو پہنچ چکے ہیں، انہیں مل چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ،
یہ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی، دونوں جہان برباد۔ پتہ ہے یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ان کافروں کے پاس ان کے رسول آئے تھے بالبینات، بالمعجزات، معجزات لے کر۔ نوح علیہ السلام کے اپنے معجزے، صالح علیہ السلام کے اپنے معجزے، حضرت ہود علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے کہ چٹان سے، پتھر سے اونٹنی نکلی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ قوم نے یہی معجزہ مانگا تھا، اللہ نے وہ دے دیا۔ لوط علیہ السلام کے اپنے معجزے، بینات، معجزات، ان کے رسول ان کے پاس آئے، ان قوموں میں، ان بستیوں میں، اور رسولوں نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے مختلف معجزات بھی انہوں نے دکھائے ان کو۔ معجزات نبیوں کے دیکھنے کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا؟ رد عمل یہ تھا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا۔ نبیوں کے معجزے دیکھ کے وہ سارے، فقالو جمع کا صیغہ، وہ سارے بیک زبان، من حیث القوم، کہنے لگے ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ ہمارے جیسا آدمی ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، رشتے کرتا ہے، ناطے کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے۔ جو مسئلے، مسائل، الجھنیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ساری اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑا آیا رہنما، بڑا آیا ہمارا لیڈر بنتا ہے اور ہمیں سیدھا راہ دکھانا چاہتا ہے، ہم بشر کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہم بشر کو نبی نہیں مانتے، ہم بشر کو اپنے اوپر فضیلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیشہ سے یہ کفار اور مشرکین کا المیہ رہا ہے کہ وہ بشریت انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ بشر کس طرح نبی بن سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ بس یہ انہوں نے ضد رکھ لی اور اس بات پر وہ اڑ گئے۔ جب اس بات پر اڑ گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، انہوں نے نبیوں کو ماننے سے اور ان کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ دوسری طرف پھیر لیا، نبیوں کی طرف پشت کر لی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہیں راستے پہ جا رہے ہوتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام اتفاقاً آگے سے آ رہے ہوتے تھے تو قوم کے لوگ اپنے اوپر پردہ کر لیتے تھے کہ ہماری اس پر نظر نہ پڑے، یہ ہمیں نہ دیکھے، ہم اسے نہ دیکھیں، اس قدر نفرت۔ ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے اور جتنے استادوں سے پڑھا ہے، نورانی قاعدے سے لے کر دور حدیث، دور تفسیر تک، ان سارے استادوں کے استاذ تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بھجراں میاں والی والے۔
حضرت کے بارے میں مشہور ہے، مولانا حسین علی صاحب کے بارے میں، کہ وہاں بھچرا میں یہ بات مشہور تھی کہ جس بندے پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ جائے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لوگ دور بھاگتے تھے، حضرت کو آتا دیکھتے تھے، راہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اپنے ڈیرے سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، راہ میں قبرستان تھا، تو ایک آدمی نے حضرت کو آتا دیکھا تو وہ راستہ چھوڑ کے دوڑ کے قبرستان میں گھس گیا اور ایک قبر کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہوا تھا اور یہ بات بھی آپ کو پتہ تھی۔ تو وہ جس طرف دھوپ تھی نا، حضرت قبرستان میں چلے گئے اور اس سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے تاکہ سایہ اس کی طرف جائے۔ جب سایہ اس کی طرف گیا نا تو وہ خوفزدہ ہوا، تو مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا جی میں شالا تیری تک گئی نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح کرتی تھی، حضرت نوح کو دیکھتے تھے، پردہ کر لیتے تھے، یہ ہمیں نہ دیکھے ہم اسے نہ دیکھے۔ تو فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، ان قوموں نے، نوح کی قوم، حضرت ہود کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اس وجہ سے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بشر ہیں، اور پھر انہوں نے نبیوں کی طرف پشت کر لی اور منہ پرلی طرف کر لی۔ نبی اللہ کے خزانے کا سب سے بڑا موتی ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں نبی سے زیادہ عزت والی کوئی شے نہیں۔ جب اتنی بڑی نعمت کی کوئی ناقدری کرے تو پھر عذاب بھی اتنا بڑا آتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی پھر ان کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا، یہ کدھر جا رہے ہیں، کس گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی پھر پرواہ نہیں کی۔ اللہ بھی بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، 3 آدمی آئے مسجد نبوی کے دروازے پہ۔ ان تینوں کا کسی آدمی سے کوئی کام تھا اور وہ آدمی مسجد میں نبی پاک کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اسے بلانا چاہتے تھے، اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ آگے آئے تو اب آواز فرما رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ایک جو آدمی تھا وہ اندر آیا اور سائڈ سے ہوتا 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 رسول پاک کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اما ثانی جو دوسرا تھا وہ آگے تو نہیں آیا، آخری صف میں بیٹھ گیا۔ اما ثالث تیسرا جو تھا وہ نکل گیا۔ رسول پاک نے جب جو کچھ بیان فرما رہے تھے وہ بات مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کی رحمت کا سمندر بہ رہا تھا، 3 پیاسے اس سمندر کے کنارے پہ آئے۔ ایک آگے بڑھا، اللہ کی رحمت نے اسے کھینچ کے وہاں پہنچا دیا جہاں سے وہ سمندر ابل رہا ہے۔ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، حرم پاک میں جائے، آب زمزم تو جگہ جگہ پہ پڑا ہے، کولر بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک وہ کنواں ہے جہاں سے آب زمزم نکل رہا ہے۔ کئی لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں سے جا کے پیئیں جہاں سے کنویں سے براہ راست نکل رہا ہے۔
تو وہ آگے بڑھا تو اللہ کی رحمت نے اسے سینے سے لگایا، اور جہاں سے وہ سمندر پھوٹ رہا تھا ہدایت کا، رحمت اللہ کی اسے وہاں کھینچ کے لے آئی۔ دوسرا جو آدمی تھا اس نے حیا کیا، اسے مناسب نہیں سمجھا کہ اب نبی پاک نے دیکھ لیا ہے، آپ کیا فرمائیں گے کہ میں بیان کر رہا تھا فلانا چلا گیا، کہیں آپ خفا نہ ہو، حیا آ گیا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے دوسرا بندہ بیٹھ گیا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کا حیا کرے گا کہ اس نے میرے نبی کا حیا کیا تھا۔ اما ثالث، جو تیسرا آدمی تھا، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے بے رخی کی، اللہ نے بھی اس کے ساتھ بے رخی کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے نبیوں کا انکار کیا اور منہ پھیرا اور نبیوں کی طرف پشت کی، اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کو کیا ہے؟ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، ساری مخلوق، حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق نیکوکار بن جائے، اور جو آدمی سب سے بڑا نیک ہے زمانے میں، اتقر رجل، سارے اس جیسے بن جائیں اور اللہ کی عبادت اور ذکر اور اللہ کی شکر گزاری شروع کر دیں، اس سے اللہ کی بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سارے لوگ زمانے کے فاسق، فاجر، کافر، خبیث بن جائیں، اور کافر، فاسق اور خبیث بھی ایسے کہ جو آدمی سب سے بڑا دنیا میں خبیث ہے، افجر الرجل، اس جیسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہی میں کمی نہیں آئے گی۔ واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمید، بذات خود تعریف والا ہے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں بڑے بڑے سیانے لوگ، ہود علیہ السلام کی قوم میں بڑے بڑے سیانے لوگ کوٹھیاں بناتے تھے، محل بناتے تھے، مال مویشی چراتے تھے، کاروبار کرتے تھے، رشتے ناتے کرتے تھے، نبیوں کو انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ دنیا کا ہر کام بڑی دانائی سے کر لیتے تھے، یہ بات کیوں نہیں انہیں سمجھ آئی؟ فرمایا اس لیے نہیں آئی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ادھر ہی ہے جو کچھ ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حشر نشر نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، ایسے قصے بنے ہوئے ہیں، کہانیاں بنی ہوئی ہیں، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ کوئی حساب، نہ کتاب، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز۔ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ دوبارہ کوئی نہیں زندہ ہونا۔ قل بلا، ان سے کہو میرے محبوب، ہاں ہاں، وربی، وہ قسمیہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اپنے رب کی۔ نبی قسم اٹھا رہا ہے اللہ کی، اور اللہ خود نازل فرما رہے ہیں کہ میری قسم اٹھا کے میرے محبوب کہو، لَتُبْعَثُنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، ضرور بالضرور، پکی حقیقی بات ہے، تحقیقی بات ہے، ضرور بالضرور موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ کب کیا جائے گا؟ اذا السماء انفطرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا، اس دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ جس دن قیامت کا زلزلہ ہوگا، سورج گر جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اور وحشی درندے جو جنگلوں بیابانوں میں ہیں اور انسان کی بو آئے تو ہزاروں میل دور بھاگ جاتے ہیں، وہ خوف کے مارے بستیوں میں آ جائیں گے۔ ادھر اتنی زمین میں زلزلے آئیں گے انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور وہ آبادیوں میں گھس آئیں گے وحشی۔ وہ روز قیامت کا روز ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس نفس کی جمع ہے، نفس کا معنی روح ہے۔ اس دن روحوں کو جسموں کے ساتھ دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اس دن روحوں کو جسموں کے ساتھ، ان دنیاوی جسموں کے ساتھ دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک عالم ارواح ہے، روحوں کا اپنا جہان ہے، روحیں وہاں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جسم ہے انبیاء کے لیے گارنٹی ہے، انبیاء کے لیے گارنٹی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پہ حرام کر دیا ہے اللہ نے، جس وجود میں نبوت رہی ہے اس جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، ایک مسلمان آدمی کافروں کے علاقے میں فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا، انہوں نے اسے گڑھا کھودا، اس میں پھینکا، اوپر مٹی ڈال دی۔ قریب کے جو مسلمان ہیں ان کو اگر 3 دن کے اندر اندر پتہ چل جائے کہ یہ ساتھ جو کافروں کی بستی ہے وہاں ایک مسلمان مارا گیا ہے یا تبھی موت فوت ہو گیا ہے، اور اسے وہاں کے لوگوں نے بغیر جنازے کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، تو وہاں کے مسلمان جائیں اور وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ 3 دن کی شرط ہے تمام فقہ کی کتابوں۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ اس مسلمان مظلوم مسافر کی بخشی فرما۔ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا بھائی جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ قانون ہے، اصول ہے، 3 دن کے بعد انسانی جسم مٹی کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سالم رہتا ہی نہیں، گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر زمین میں مل جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، کیونکہ مٹی ہی سے یہ بنا ہے۔ الجنس و یمیل و الجنس۔ اور یہ ضمانت صرف انبیاء، یہ خاصیت ہے نبیوں کی، ان کے سوا کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ اور روح جب آتی ہے تو سب سے پہلے سر میں، پھر گردن میں، پھر ایسے نیچے جاتی ہے، اور جب بدن سے نکلتی ہے سب سے پہلے پیروں سے، پھر ٹانگوں سے، پھر سینے سے، پیٹ سے، پھر سینے سے، پھر ادھر حلقوم میں آتی ہے۔ 27ویں پارے کی مشہور آیت ہے، حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ روح نکلتے نکلتے جا پہنچتی ہے حلقوم میں، اور تم اس مرنے والے کے ارد گرد بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو حلقوم، پھر اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور نکل کے کہاں جاتی ہے؟ جدھر سے آئی تھی۔ اور روح کا علاقہ اور ٹھکانہ اوپر ہے، جسم کا علاقہ اور ٹھکانہ نیچے ہے۔ روح نے ادھر جانا ہے، عالم ارواح اوپر ہے، اور وہ ادھر ہی رہے گی۔ کب تک؟ قیامت تک۔
جب قیامت قائم ہوگی تو پھر وہ اس جسم کے ساتھ جڑ جائے گی، لتبعثن، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے تمہارے پچھلے گزرے ہوئے سارے اعمال، کرتوت، کارنامے، باتیں، حرکتیں، ایک ایک چیز بتائے گا، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ بندہ سوچتا ہے کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں جنہیں میں خود بھی بھول چکا ہوں، تو اتنی پرانی باتیں سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑی کر کے، لوگوں کو کھڑا کر کے وہ کیسے یاد کرائیں گے؟ فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، تمہیں یہ کام مشکل لگتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کافروں سے یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا، کافروں کو مشورہ دیا، مومنوں کو مخاطب کیا، فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، لوگوں ایمان لاؤ اللہ پہ، توحید پہ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پہ، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت پہ، والنور اور اس نور پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، جو نور ہم نے آسمانوں سے اپنے نبی پر جبرائیل کو بھیج کے نازل کیا ہے، یہ نور، یہ روشنی، یہ قرآن، ان تینوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ اور خیال کرنا، ایمان لانے کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارنا، واللہ بما تعملون خبیر، تم جو عمل جس نیت سے کرتے ہو اللہ کو ساری خبریں ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا مولوی صاحب، وہ ایک جگہ سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا، جہاں سے اس نے رشتہ پتہ کیا تو وہ جو اس کا سسر بننے والا تھا، اس نے کہا یہ جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگائے تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ اب 4 مہینے تو دور کی بات ہے، وہ مولوی صاحب اس مزاج کے تھے کہ وہ 4 دن بھی کہیں ٹک کے کسی نظام نظم کے تحت نہیں چل سکتے تھے۔ تو بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، اس نے نہ تشکیل کرا لی 4 مہینے کی۔ اب روٹین یہ تھی کہ مثلا جماعت پہنچی ہے پنڈ سلطانی، تو سامان رکھا ہے، تو امیر صاحب کہتا ہے امیر صاحب میں ذرا کچھ طبیعت خراب ہے، ذرا باہر سڑک تک جاتا ہوں، تو ذرا ہوا خوری، ٹھیک ہے جی، گیا اور پھر سارا دن شہر میں کبھی ایک ہوٹل، کبھی دوسرا ہوٹل، کبھی ادھر پھر کبھی ادھر پھر، شام کو نہ آ جاتا تھا۔ تو وہ جو امیر صاحب تھے اس بیچارے نے بار بار سب دیکھے، آپ عالم ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی وجہ سے ساری جماعت خراب ہو رہی ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ باجی کل سے انشاءاللہ میں، صبح پھر ہوئی، پھر تماشا، پھر تماشا۔ تو 4-5 دن کے بعد نہ وہ جماعت کے ساتھی جو ہر ایک کو گھسیٹتے یار ہمارے ساتھ آؤ، انہوں نے اس کا سامان اٹھایا اور اسے گاڑی پہ بٹھایا اور کہا مولوی صاحب آپ جائیں۔ تو بہرحال وہ پھر 4 مہینے ادھر تو واپس نہیں جا سکتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے تو وقت نہیں لگایا، تو بس کبھی کراچی جا رہا ہے، کبھی حیدرآباد جا رہا ہے، کبھی ادھر ٹرین پہ، کبھی پشاور، کبھی فلاں پار، کبھی فلاں، تو اس طرح نے وہ غائب رہ کے 4 مہینے اس نے اپنا مطلب پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، قرآن پہ، اور چکر بازی نہیں کرنی، ذہن میں رکھتا ہے ایمان لاتے ہوئے واللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل جس نیت سے کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے، اللہ ساری باتیں جانتا ہے۔ بندوں کو تو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ
بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع، ایک دن آنے والا ہے، اس دن ہم اگلوں پچھلوں سب لوگوں کو جمع کریں گے قیامت کے میدان میں اپنے سامنے۔ ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا ہار جیت کا دن۔ یہ جو کل 8 فروری گزرا ہے نا، اور آج ہر ہمارے شہر میں ملک میں ہر بندے کی زبان میں کون ہارا کون جیتا، کون ہارا کون جیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے آخرت میں، قیامت والے دن۔ اس دن پتہ چلے گا کون ہارا اور کون جیتا۔ دنیا کی جیت بھی عارضی، دنیا کی ہار بھی عارضی، دنیا کے صدمے بھی عارضی، دنیا کی خوشیاں بھی عارضی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ نفخۃ الیمن ادب کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے نا، وہ 3 پاگل جا رہے تھے، سردیاں تھی، سخت ٹھنڈ تھی۔ ایک پاگل نے نا وہ کچھ لکڑیاں کانٹے مانٹے جمع کیے، رات کا وقت تھا، یار اب ان کو آگ لگائیں، اور ہاتھ تاپے، اب نہیں ہے کوئی ذریعہ، نہیں ہے ماچس، نہیں کوئی لیٹر، نہیں، کیا کرے۔ دوسرا جو دیوانہ تھا نا، وہ دوڑ کے گیا، اس نے جگنو پکڑ لیا، جگنو اڑ رہا تھا اور روشنی نظر آتی تھی، جگنو نا اس نے ان لکڑیوں کے نیچے دبا دیا، اور تیسرے نے ساری رات پھونکے مارتا رہا، بس بیٹھو، ابھی جلتی ہے، ابھی جلتی ہے، ابھی جلتی ہے، ابھی جلتی ہے، ابھی جلتی ہے۔ تو یہ بندہ جس کو اللہ نے کوئی سمجھ عطا کی ہے دین کی، وہ جب کچھ لوگوں کو دوڑتا بھاگتا ہانپتا کانپتا دیکھتا ہے نا، تو وہ نفخۃ الیمن والے پاگل بڑے یاد آتے، ابھی جلے گی، ابھی جلے گی، ابھی جلے گی، ابھی جلے گی۔ مولا روم نے مثنوی میں فرمایا ہے دولت بخراں نعمت بسگاں، دولت بسگاں نعمت بخراں۔ مولا روم مثنوی فرماتے ہیں دنیا کی دولت اللہ نے کتوں کو ڈال دی، کتوں کے آگے پھینک دی، نعمت بخراں، اور دنیا کے عہدے اللہ نے گدھوں کو دے دیے۔ کتے اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، اور گدھے ایک دوسرے کو دولتیاں مار رہے ہیں۔ تو ہٹ میں کرسی پہ بیٹھوں، وہ مارتا ہے ٹانگیں، تو ہٹ میں بیٹھوں، اب میرا نمبر ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اور اگلے شعر میں فرماتے مولا رو ما امن امانے تماشا نگراں، اللہ نے ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچایا ہوا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، تم سب نے میری بارگاہ میں آنا ہے، قیامت کے میدان میں میں نے تمہیں اکٹھا کرنا ہے، فرشتے تمہاری رجسٹر اٹھا کے کھڑے ہوں گے، یہ دن ہوگا ہار جیت کا۔ اس کی بھی کوئی تیاری کی ہے؟ یا اللہ ہم سب اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی کہیں یا اللہ ہم اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا کرنا چاہتے ہو تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، صرف 2 کام ہیں، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اچھے اعمال کرو، یکفر عنہ سیئاتہ، جو بندہ بھی اللہ پہ ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے، انسان ہونے کے ناطے اس سے زندگی میں جو گناہ ہوں گے ہم اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کرتے۔ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، مومن پہ تبھی غم آتا ہے اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی آزمائش تو موت کی سختی ہے، اور اس کے بدلے میں مومن دھل جاتا ہے گناہوں سے۔ اور فرمایا وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں
کچھ بھی نہیں ہوا۔ ذالک یہ کامیابی ہے قیامت کے دن جس نے جیت لیا، اس دن جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی، یہ ہے ہار جیت والا دن، قیامت والا دن۔ اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ اللہ یہ دعوت دے رہے ہیں اور اس کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں۔ یہ وہ پرچہ ہے جسے رب کریم نے آؤٹ کر دیا ہے، کون کون سے سوال ہوں گے بتا دیا ہے، اور فرمایا دو ہی چیزیں ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور اسے کامیابی بھی مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ اس کی فکر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا